الکریم۔ سورۃ الزخرف مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں اس کا نمبر 43 ہے اور نزول کے لحاظ سے اس کا نمبر 63 قرار دیا جاتا ہے۔ سورہ زمر سے جس کا نزول کے لحاظ سے نمبر 59 قرار دیا جاتا ہے، تو سورہ زمر سے یہاں تک ساری صورتیں نزول کے لحاظ سے بھی اسی ترتیب سے آ رہی ہیں کہ جس ترتیب سے تلاوت کی ترتیب ہے۔ سورۃ الشورى کے فوراً بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، نبوت کے 6 سال میں۔ سورت کا گزشتہ سورت سے ربط، جس طرح گزشتہ سورت کے اندر ایک شبہ کا جواب دیا گیا ہے، اسی طرح سورہ زخرف میں بھی ایک شبہ کا جواب ہے۔ شبہ یہ کہ چلو جی نفع نقصان کا مالک سمجھ کے غیر اللہ کو پکارنا تو غلط مان لیتے ہیں، لیکن صرف سفارشی سمجھ کے پکارنے میں کیا حرج ہے؟ تو اس کا جواب دیا کہ یہ عقیدہ رکھ کے پکارنا بھی جائز نہیں ہے، غیر اللہ کی پکار کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ سورت کا خلاصہ، سورت کی ابتدا اور انتہا میں کفار کے لیے زجرات اور شکاوہ ہیں۔ سورت کا جو اصل مدعا ہے، دعویٰ ہے، وہ سورت کے آخر میں مذکور ہے۔ البتہ ابتدا میں ایک بات بیان کر دی گئی ہے کہ جن کو تم شفیع سمجھتے ہو، تم ان کو اللہ کی جز قرار دیتے ہو، یعنی اولاد قرار دیتے ہو، جیسا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، وہ اللہ کی جز نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، لہذا تمہارا ان کو پکارنا درست نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے وہ ابتدا میں ہی بیان کر دی گئی۔ پھر 3 دلائل عقلیہ ہیں ایک سورت کی ابتدا میں، اس کے بعد تنویر ہے کہ جسے ہم ادخال الہی کہیں گے، اور 2 دلائل جو ہیں وہ سورت کے آخر میں ہیں۔ پہلی اور تیسری دلیل عقلی جو ہے وہ علی سبیل الاعتراف من الخصم ہے۔ 3 نقلی دلائل بھی ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ایک جمیع انبیاء سے، سارے انبیاء سے، اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ دوسری دلیل کے اوپر ایک شبہ بھی ہے اور اس کا 2 طرح سے جواب ہے۔ سورت کے آخر میں جو اصل شبہ ہے اس کا رد کیا گیا ہے، اس کو ختم کیا گیا ہے، باقی تخویفات اور بشارات وغیرہ ہیں۔ حامیم والکتاب المبین،
حامیم حروف مقطعات ہیں۔ قسم ہے کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی، تمہید مع الترغیب، والکتاب المبین کے نیچے لکھ لیں تمہید مع الترغیب۔ قسم ہے کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی، انا جعلناہ قرآنا عربیہ، بے شک ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو۔ تو قسم کا جواب جو ہے، جواب قسم وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا ہے، یعنی اس کو اتارنے والے ہم ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ خود نہیں لکھا، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر اس سے یہ بھی ظاہر ہوا، اور اس کو بھی جواب قسم کہا جا سکتا ہے، کہ جب یہ اللہ کا کلام ہے، آپ پر نازل کردہ ہے، تو پھر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو اللہ کے سچے رسول ہونے کو بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے سچے رسول ہونے کو بھی جواب قسم قرار دیا جا سکتا ہے۔ بے شک ہم نے اس کو کیا ہے عربی زبان کا قرآن، تاکہ تم عقل کرو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ ہمارے پاس ام الکتاب کے اندر، یعنی لوح محفوظ کے اندر بلند ہے، محکم ہے۔ باقی کتابیں جو ہیں تو وہ منسوخ ہو جانے والی، تورات، زبور، انجیل، سب کا منسوخ ہونا اس کا فیصلہ تھا، اس لیے ان کو لوح محفوظ میں محکم نہیں قرار دیا گیا۔ یہ کتاب جو ہے یہ ناسخ کتاب ہے، اور اس کی کبھی بھی تنسیخ نہیں ہونی، تو یہ لوح محفوظ میں بلند ہے، محکم ہے۔ انہو فی ام الکتاب، اس میں فی کے نیچے لکھ لیں لعلی سے متعلق ہے، لعلی حکیم، اسی آیت کے آخر میں جو لفظ ہیں لعلی سے متعلق ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا، زجر، زجر، تو کیا ہم آپ سے اس ذکر کو، اس نصیحت کو پھیر دیں گے؟ کیا ہم تم سے اس نصیحت کو پھیر دیں گے اعراض کر کے؟ ان کنتم قوم مسرفین، اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، وَكَمْ أَرْسَلْنَا کے نیچے لکھ لیں تائید، تائید، اور کتنے ہم نے رسول بھیجے، نبی بھیجے پہلوں میں۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ، اور کوئی نبی ان کے پاس نہیں آیا، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر یہ کہ وہ اس کی ہنسی کرتے تھے۔ تو اے نبی، سارے انبیاء ان کی ہنسی کرتے رہے لوگ، تو کیا ہم نے ان کی ہنسی کرنے کی وجہ سے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا تھا؟ نبوت کا سلسلہ ان کی ہنسی کی وجہ سے ختم تو نہیں ہو سکتا تھا، ہم نے نبوت کا سلسلہ جاری رکھا ہے آپ تک۔ اللہ اللہ۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی، پس ہم نے ہلاک کر دیا ان میں سے سخت پکڑ والے کو۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ،
اور گزر چکی پچھلوں کی مثال، پہلوں کی مثال۔ نبوت کا سلسلہ تو ہم نے کسی کے استہزاء کی وجہ سے بند نہیں کیا، لیکن جو ان کے اندر زیادہ سخت تھے ان کے اوپر ہماری پکڑ ضرور آئی، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ دلیل عقلی نمبر 1، دلیل عقلی نمبر 1، علی سبیل الاعتراف من الخصم، علی سبیل الاعتراف من الخصم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو کہیں گے کہ ان کو پیدا کیا العزیز العلیم نے۔ قرآن حکیم کے دیگر مقامات پر اسی طرح کے سوال کے جواب میں یہ لفظ آتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ اللہ نے، یہاں پر یہ لفظ ہیں کہ وہ کہیں گے کہ العزیز العلیم نے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ قرآن حکیم اللہ رب العزت کی فصاحت و بلاغت والی کتاب ہے۔ قرآن حکیم کے اندر جس وقت کسی اور کا کلام ذکر بھی کیا جاتا ہے نا، کہ یہ فلاں نے یوں کہا، فلاں یوں کہے گا، تو اس کے اندر الفاظ جو ہوتے ہیں، الفاظ کی تعبیر وہ خود اللہ رب العزت کی ہوتی ہے، مفہوم اس دوسرے کا ہوتا ہے جس کا قول نقل کیا جا رہا ہوتا ہے قرآن میں۔ الفاظ کی تعبیر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی اپنی ہوتی ہے، کیونکہ اگر الفاظ بھی بالکل وہ قرآن حکیم کے اندر آ جائیں جو کہ دوسروں نے کہے ہیں، تو پھر تو گویا کہ قرآن حکیم کے الفاظ کے مطابق دوسروں کو بھی الفاظ بنانے کی صلاحیت حاصل ہے، پھر تو یہ ثابت ہوگا۔ لیکن ایسا ہے کوئی نہیں، جو فصاحت و بلاغت قرآن حکیم کی ہے وہ کسی اور کے کلام کی ہو نہیں سکتی۔ اگر کسی اور کے کلام کو من و عن قرآن میں نقل کیا جاتا بالکل جس طرح اس نے لفظ بولے ہیں، تو اس کے اندر تو وہ فصاحت و بلاغت کوئی نہ ہوتی، تو پھر قرآن حکیم کے اندر بھی فصاحت و بلاغت جو ہے وہ ناقص ہو جاتی دوسروں کے کلام کی وجہ سے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کو فصیح و بلیغ ہی رکھا ہے، تو دوسروں کی بات اللہ جب ذکر کرتے بھی ہیں تو اپنی الفاظ کی تعبیر کے ساتھ کرتے ہیں، جس کو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ روایت بالمعنی کرتے ہیں، ان کا مفہوم اپنے لفظوں میں ادا کرتے ہیں۔ تو جس وقت اللہ رب العزت ان کی بات کو اپنے لفظوں میں ادا کرتے ہیں تو پھر جواب میں ممکن ہے کہا انہوں نے اللہ ہی ہو، لیکن فصاحت و بلاغت قائم رکھنے کے لیے یہاں جس سورہ مبارکہ کے اندر جس تناظر میں یہ لفظ آ رہے ہیں، تو یہاں پر جو حسن برقرار رکھنا تھا تو وہ العزیز العلیم کے ساتھ برقرار رکھا جا سکتا تھا، تو یہاں اللہ رب العزت نے العزیز العلیم کا ہی تذکرہ کیا۔ الذی جعل لکم الارض، تنویر، تنویر آگے ڈیش لگا کے ادخال الہی، تنویر ادخال الہی، وہ العزیز العلیم کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس کے اندر راستے بنائے تاکہ تم راہ پا جاؤ، اور وہ کہ جس نے آسمان سے پانی اتارا اندازے کے ساتھ، پھر ہم نے اس کے ساتھ زندہ کیا مردہ شہر کو، کذالک تخرجون، جملہ معترضہ، جملہ معترضہ، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔
والذی خلق الازواج کلہا، اور وہ کہ جس نے جوڑے بنائے ہر چیز کے، وجعل لکم من الفلک والانعام، اور تمہارے لیے کشتی میں اور چوپایوں میں وہ بنائے کہ ما ترکبون، کہ جن کے اوپر تم سواری کرتے ہو، لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم چڑھ بیٹھو ان کی پشتوں پر، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم یاد کرو اپنے رب کا احسان، اذا استویتم علیہ، جب تم ان کے اوپر چڑھو، وتقولوا، اور تم یہ کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا، وما کننا لہ مقرنین، اور ہم اس کے اوپر قابو پانے والے نہیں تھے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم نے اپنے رب کی طرف ہی البتہ پلٹ کے جانا ہے۔ تو یہ قرآن حکیم نے جو الفاظ ذکر کیے ہیں کہ تقولو، تم یہ کہا کرو، تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت تم سواری پر بیٹھو تو یہ کہا کرو۔ تو گویا کہ سواری پر بیٹھنے کی یہ دعا خود اللہ رب العزت کی طرف سے بتلائی گئی ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، زجر، وَجَعَلُوا لَهُ، اور انہوں نے بنا لیے اس اللہ کے لیے، من عبادہ، اس اللہ کے بندوں میں سے، جز بنا لیے، یعنی اولاد بنا لی۔ فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے مکہ کے مشرکین، تو انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے اولاد بنا لی۔ ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان البتہ ناشکرہ ہے واضح طور پر۔ اللہ اللہ، مقصود ان مشرکین کا بیٹے بنانے یا بیٹیاں بنانے سے یہی ہوتا تھا کہ جی اللہ اپنے اولاد کی تو نہیں موڑ سکتا نا، تو یہ زبردستی منوا سکنے والے ہیں، یہ خود چلو نہ کر سکتے ہو تو کروا تو سکتے ہیں نا۔ ام اتخذ مما یخلق بنات وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا اس نے اختیار کر لیا، چن لیا اس میں سے کہ جو وہ پیدا کرتا ہے بیٹیوں کو، اور تم کو چن کر بیٹے دے دیے، خود اپنے لیے اس نے بیٹیاں رکھ لیں اور تم کو بیٹے دے دیے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو؟ حالانکہ تمہاری اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جس وقت خوشخبری دی جائے ان میں سے کسی ایک کو، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا، اس چیز کی کہ جس کے لیے یہ رحمان کے لیے مثال بنا رہے ہیں، رحمان کے لیے مثال بناتے ہیں کہ رحمان کی بیٹیاں ہیں فرشتے، تو خود بیٹی کی خوشخبری جب ان میں سے کسی ایک کو دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ دل میں گھٹنے لگ جاتا ہے۔ تمہاری اپنی حالت تو یہ ہوتی ہے، بیٹیوں کو تم پسند نہیں کرتے ہو، اور تم جو ہے تمہارا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، جو بھی تمہیں پتہ چلے کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے، دل میں گھٹنے لگ جاتے ہو، کیونکہ عرب کے معاشرہ میں اسی طرح کی صورتحال تھی۔ اور افسوس کہ یہ جو عرب کی جاہلیت تھی، یہ کسی نہ کسی انداز میں دور حاضر تک بھی خود ہمارے معاشرہ میں بھی موجود ہے، کہ کئی لوگ جو ہے ہمارے معاشرہ کے اندر بھی بیٹیوں کو برداشت نہیں کرتے، بیٹی کی ولادت کو برداشت نہیں کرتے۔ قریب ہی میاں والی کا جو واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک بدبخت انسان نے اپنی صرف چھوٹی سی چند دن کی بچی، 7 دن کی بچی، اس کو 5 فائر مار دیے، تو یہ انتہائی گھنونی حرکت ہے۔ حالانکہ بیٹیاں جو ہیں وہ تو اللہ رب العزت کی خاص عطا ہیں اور اللہ کی رحمت ہیں۔ والدین کے ساتھ جس طرح بیٹیاں پیار کرتی ہیں اس طرح تو بیٹے بھی پیار نہیں کرتے، تو لیکن بڑی بدبختی ہے ایسے والدین کے لیے کہ جو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو بہرحال عرب کے معاشرہ کے اندر بیٹیوں کو چونکہ نہایت ناپسند کیا جاتا تھا،
حالانکہ بیٹیاں جو ہیں اللہ کہتے ہیں بشر احدہم، خوشخبری دی جائے ان کو، تو ان کی پیدائش ہے تو خوشخبری، اور اس کے اوپر تو مبارکبادیں ہونی چاہیے جب وہ خوشخبری ہے تو، لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، دل میں گھٹنے لگ جاتے ہیں۔ تو جس کو اپنے لیے وہ اتنا ناپسند کرتے ہوں، اللہ کے لیے وہ چیز سمجھتے ہیں، وہ چیز رکھتے ہیں۔ اَوَ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، بھلا وہ عورت کہ جو پالی جا رہی ہے زیور میں، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور جو کہ جھگڑوں کے اوپر اندر کھل کر بات بھی نہیں کر سکتی، تو وہ کیا اللہ کی اولاد بنا دی انہوں نے کہ عورت جو ہے وہ ایک کمزور ہستی ہے، اس کو جو ہے وہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ مرد کے لیے ایک تسکین کا سبب بنے، اور اس کو تو محبت اور شفقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو اس کے اندر تو ایک نرمی ہے اور کمزور ہے، تو اس کمزور ہستی کو اللہ رب العزت کے ساتھ اولاد کی طرح شریک بنا دینا تو یہ تو انتہائی غلط ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ، اعادہ زجر، اعادہ زجر، اور انہوں نے بنایا فرشتوں کو وہ کہ جو رحمان کے بندے ہیں، اناسا، انہوں نے مؤنث بنایا، اللہ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ چیز بھی غلط ہے، اور ان کا مؤنث قرار دیا جانا تو یہ بھی غلط ہے۔ اشاہدوا خلقہم، کیا یہ موجود تھے ان کی تخلیق میں؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، ان قریب ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ یعنی یہ بڑے مان سے اور بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیا انہوں نے فرشتوں کی تخلیق دیکھی ہوئی ہے؟ یہ دعوے کرتے ہیں، گواہیاں دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ان کو ایسا اختیار کس نے دے دیا کہ یہ فیصلے کرنے لگ جائیں کہ فرشتے مؤنث ہیں؟ یہ کیا اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کی گواہی جو ہے اس کا بڑا اعتبار ہو جائے گا، اور ان سے پوچھ کر ہم جو ہے نا وہ ان کی جنس کا تعین کریں گے فرشتوں کا، اور ہم ان کی شہادت کو لکھیں گے کہ انہوں نے جب مؤنث کہہ دیا تو جی مؤنث ہی ہوں گی؟ یہ کوئی ایسے بڑے جو ہے نا وہ درجے والے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ، شکوہ، اور انہوں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا ما عبدناہم، ہم ان کی بندگی کوئی نہ کرتے، یعنی ہم اگر غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں تو اللہ تو جو چاہے وہ ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا تمہارے اپنے مسلمانوں کے کہنے کے مطابق، تو ہم بھی جو پھر غیر اللہ کی جو بندگی کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے چاہنے سے ہی ہو رہا ہے نا، تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ اللہ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تو دونوں راستوں کا اختیار دیا ہوا انسان کو، نیکی اور ہدایت کا راستہ بھی کھول کے واضح کر دیا ہے، اور اس کے اوپر بھی انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، اور برائی اور شرک اور کفر کا راستہ وہ بھی اللہ نے واضح کر دیا ہے اور اس کے اوپر بھی اختیار دیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان ایک راستہ کی طرف چلے تو پھر تو اس کے پاؤں چلتے ہوں، اس کے قدم چلتے ہوں، اور دوسرے راستہ کی طرف چلے تو اس کے قدم نہ چلتے ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نماز کے لیے بندہ جا رہا ہو تو پاؤں چلنے لگ جائیں، اور اگر کہ ڈکیتی کے لیے جا رہا ہو تو پاؤں نہ چلیں، ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو دونوں راستوں کے اوپر چلنے کا جب اختیار دے دیا گیا ہے تو پھر اگر کوئی گناہ کے راستے پہ چلتا ہے تو وہ اپنے اختیار سے چلتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو زبردستی چلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کے اوپر زبردستی چلاتے ہیں۔ سب کچھ اللہ نے لکھ بھی رکھا ہے، لیکن اس لکھے ہوئے کے اوپر بھی اللہ زبردستی کوئی نہیں چلاتے۔
میں اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھایا کرتا ہوں کہ آپ مثال کے طور پر کمپیوٹر کے اوپر ایک پروگرام چلا دیں، مثال کے طور پر ایک سی ڈی چلا دیں، اور پھر جو کچھ اس سی ڈی کے اندر ہے اس کو ساتھ ساتھ لکھنا شروع کر دیں، اور لکھے بھی اس انداز میں کہ کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے، اور پھر اس انداز میں کہ ہر سیکنڈ کا الگ الگ جو ہے وہ آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ پہلے سیکنڈ میں یہ ہوا، دوسرے میں یہ، تیسرے میں یہ، بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی باریک بینی کے ساتھ ہر چیز جو سی ڈی میں آ رہی ہے وہ آپ لکھ لیں۔ اس کو لکھنے کے لیے کئی دفعہ آپ کو بار بار چلا کر بھی لکھنا پڑے تو آپ اس کو بار بار چلا کے بھی لکھ لیں، پھر اس کو بار بار دیکھ بھی لیں اپنے لکھے ہوئے کو سامنے رکھ کے، اور پھر سی ڈی کو بار بار چلائیں اور دیکھیں کہ جو کچھ ہمارا لکھا ہوا ہے بالکل سی ڈی اس کے مطابق چلی جا رہی ہے۔ تو اب آپ نے لکھ تو لیا، سی ڈی آپ کے مطابق چل رہی ہے، اب آپ کسی دوستوں کے اندر جو ہے نا وہ آپ شو مارتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ دیکھو جی کمپیوٹر میری مرضی کے مطابق چلتا ہے، میں نے جو لکھا ہے کمپیوٹر بالکل اس طرح سے چل رہا ہے۔ اب آپ اس کے سامنے وہ کاغذ رکھتے ہیں جس میں آپ نے تفصیل لکھی ہوئی ہے اور کمپیوٹر واقعی اس کے مطابق چل رہا ہے، تو کیا آپ زبردستی کمپیوٹر کو اس کے مطابق چلا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ چلے جا رہا ہے، چونکہ آپ کو بار بار کے تجربات سے پتہ چل گیا تھا کہ اس نے اس طرح چلنا ہے تو آپ نے اس طرح لکھ لیا۔ لیکن اللہ رب العزت کو تجربات کی ضرورت نہیں، اللہ کو پہلے سے پتہ ہے کہ کس نے کب کیا کرنا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اللہ زبردستی وہ کرواتے ہیں جو لکھا ہوا ہے، بلکہ یہ ہے کہ جس طرح تمہیں بار بار تجربات سے پتہ چل سکتا ہے، اللہ رب العزت تجربات سے بے نیاز ہیں، اللہ کو پہلے سے سب کچھ پتہ ہے کہ کس نے کتنا عرصہ صحیح راستے پہ چلنا ہے، کس لمحے میں اس نے غلط ہو جانا ہے، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے، تو اس لیے اللہ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ پھر تمہارا لکھا ہوا جو ہے نا بار بار کے تجربات سے تم نے لکھا، لیکن اس کے باوجود غلط ہونے کا امکان پھر بھی ہے۔ تم جس وقت خود اس کو پہلے تیار کرتے رہے وہ بالکل ٹھیک چلتی رہی، اتفاقاً جس وقت تم نے دوستوں کے سامنے اس کو چلایا تو اگر وہ سی ڈی خراب ہو جائے تو آپ کا لکھا تو درا کا درا رہ جائے گا، تو وہ آپ کے لکھے کے مطابق نہیں چل رہی ہوگی۔ لیکن اللہ رب العزت کو چونکہ سب کچھ پتہ ہے، اس لیے اللہ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے، تو اللہ رب العزت کا لکھا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی رحمان نہ چاہتا تو ہم ان کی پوجا نہ کرتے، حالانکہ اس طرح تو پھر کسی بھی گناہ کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ جی میں نے اگر چوری کی ہے تو رحمان نے چاہا ہے تو میں نے چوری کی ہے نا، تو میرا کیا قصور؟ اگر میں نے ڈکیتی ڈالی ہے تو رحمان نے چاہا ہے تو میں نے ڈکیتی ڈالی ہے، تو میرا کیا قصور؟ تو یہ جو چیز ہے یہ قابل قبول کوئی نہیں۔ رحمان نے تو دونوں راستوں کے اختیار دیے ہوئے ہیں، تم ہدایت والے راستے پہ بھی چل سکتے تھے، گناہ والے راستے پہ بھی چل سکتے تھے، رحمان کی طرف سے دونوں کی طرف اختیار تھا۔ تم نے اگر گناہ کا راستہ اختیار کیا ہے تو یہ تمہاری اپنی غلطی ہے، تمہارا اپنا قصور ہے، تو اس لیے پکڑ ہوگی۔ ما لہم بذالک من علم، ان کو اس کا علم نہیں ہے، انہم الا یخرصون، وہ تو صرف اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے ان کو کوئی پہلے کتاب دے رکھی ہے کہ وہ اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں؟ کسی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی عقلی نقلی دلیل تو ہے کوئی نہیں، کسی کتاب کا لکھا تو ہے کوئی نہیں، معاملہ صرف یہ ہے کہ ہمارے آباء کو ہم نے اسی پر پایا، علی امت، اس راستے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، ہم تو انہی کے نشانات کے اوپر ہدایت پاتے ہیں، ہمیں تو وہی اچھا لگتا ہے، وہی ہدایت والا لگتا ہے، جو ہمارے آباء کرتے رہے ہم تو وہی کرتے رہیں گے۔
وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ جواب شکوہ و تخویف، جواب شکوہ و تخویف۔ وَكَذَلِكَ اور اس طرح مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے فی قریۃ کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا، الا قال مترفوہا مگر یہ کہ وہاں کے جو نازو پلے تھے، جو ناز پروردہ لوگ تھے، آسودہ حال لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا انا وجدنا آباءنا علی امۃ ہم نے اپنے آباء کو ایک راستے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ اور ہم تو انہی کے آثار کے پیچھے چلتے ہیں، انہی کی اقتداء کرتے ہیں۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ نبی یہ کہتا کہ کیا اگرچہ میں تمہارے پاس لایا ہوں زیادہ ہدایت والی چیز اس سے کہ جس کے اوپر تم نے اپنے آباء کو پایا ہے، کیونکہ جس پر تم نے اپنے آباء کو پایا ہے وہ تو ہدایت والی ہے کوئی نہیں، جو میں لے کے آیا ہوں وہ ہدایت والی ہے، تو پھر تمہارے ہیں صرف دعوے ہدایت کے اور میری ہے، میرے والی چیز ہو حقیقتاً ہدایت والی ہے۔ تو ایک چیز کے متعلق ہدایت کا صرف دعویٰ ہو اور ایک چیز کے متعلق حقیقتاً وہ ہدایت والی ہو، تو پھر زیادہ ہدایت والی تو وہی ہوئی نا کہ جو حقیقتاً ہدایت والی ہے۔ تو میں تمہارے پاس حقیقتاً ہدایت والی چیز لے کے آیا ہوں اور تم پھر بھی جو ہے وہ اپنے آباء کے راستے پر ہی چلو گے۔ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ نبیوں کی باتوں کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ہم نے ان سے انتقام لے لیا۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ پھر دیکھ کس طرح انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ دلیل نقلی تفصیلی، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 1 برائے اثبات جزو ثانی مدعا یعنی دعویٰ کی دوسری جز ثابت کرنے کے لیے دلیل نقلی تفصیلی نمبر 1 برائے اثبات جزو ثانی مدعا۔ نبی ان کو یہ کہہ رہے کہ میں جو لے کے آیا ہوں تم اس کے پیچھے چلو، وہ بار بار جواب میں کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو اپنے آباء کے راستے کے پیچھے ہی چلنا ہے۔ تو اب کہا کہ دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام بھی تو تھے نا، اگر آباء غلط ہوں نا